ویلکم بیک خواتین و حضرات. اور اس وقت ہمارے ساتھ بڑی انسپائرنگ پرسنالٹی موجود ہیں. ایم فل کیا ہے انہوں نے اردو میں. مس فیضی کے نام سے یہ جانی جاتی ہیں اپنے اسٹوڈنٹس میں. اور فیضی کی اپنی ایک بہت انسپائرنگ اسٹوری ہے جیسے میں نے پہلے کہا, کیونکہ فیضی جب دنیا میں آئیں تو وہ ایک ٹرانسجینڈر, ایک خواجہ سرا تھیں. اور ظاہر ہے ہمارے یہاں اب تک یہ ڈسپیوٹ جاری ہے, یا ہمارے رویوں میں جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے, یا جو کچھ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, ٹرانزیشن ابھی تک ہو رہی ہے کہ جی ہمارا رویہ خواجہ سرا کے لیے کیسا ہونا چاہیے. اس دور میں اپنی تعلیم مکمل کرنا, تمام آڈز کو اپنی زندگی میں رکھتے ہوئے یا نکالتے ہوئے, یہ تمام چیزیں ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایم فل ماشاءاللہ انہوں نے کیا ہے, پی ایچ ڈی کی تیاری کر رہی ہیں, مس فیضی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی نصرت, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک میں ہیں؟ ٹھیک ہوں, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم فیضی. اور ہمیں یہ بتائیے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا ویسے ہی پاکستان میں, ویسے پوری دنیا میں ہی مشکلات ہیں خواجہ سراؤں کے لیے, لیکن جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے اس وطن میں ایز خواجہ سرا جب آپ آنکھ کھولتے ہیں تو آپ کے لیے بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں. تو ان چیلنجز کا بھی ذکر کیجئے, اور کیا آپ کی جرنی رہی کہ آپ یہاں تک پہنچی, اس کے بارے میں بھی بتائیے. اچھا, شکریہ نصرت, بہت شکریہ آپ نے مجھے اس شو پر بلایا ہے مجھ سے بات کرنے کے لیے. یہ دراصل میڈیا کا, میں پہلے ہی یہ سمجھتی ہوں کہ میڈیا کا بڑا کردار ہے. اگر کسی بھی چیز کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے یا ریجیکٹ کیا جا رہا ہے یا اس طرح جی کے کچھ معاملات ہیں تو اس میں میڈیا بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. تو خواجہ سراؤں کو لے کر ہمارے برِ صغیر پاک و ہند میں بڑے مسائل رہے ہیں. اس کے پیچھے ایک خاص وجہ تھی کہ ان کو کرمنلائز کیا گیا تھا 377 ایکٹ کے تحت. یعنی جب کالونیلزم یہاں پر آیا, برٹش راج آیا, تو انہوں نے خواجہ سراؤں کو جرائم پیشہ افراد کی لسٹ میں ڈال دیا. حالانکہ اس سے پہلے خواجہ سراؤں کی اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو وہ بہت خوبصورت تاریخ ہے, جس میں ہمیں خواجہ سرا سے پسالار نظر آتے ہیں, جس میں ہمیں خواجہ سرا جو ہے وہ مختلف عہدوں پر موجود نظر آتے ہیں. بڑے سمجھدار, عقل مند اور زیرک صحیح. لوگ ہوا کرتے تھے. لیکن کرمنلائز ہونے کے بعد یہ کمیونٹی جو تھی وہ مارجنلائز ہو گئی, جس کا اثر جو ہے وہ پورے برِ صغیر پاک و ہند پر ہوا. تو یہاں پر خواجہ سرا کی زندگی جو ہے وہ مشکل سے مشکل ہوتی گئی, اور پاکستان میں بھی اتنے سال آزاد ہونے کے باوجود بھی بطور فرد خواجہ سراؤں کو تسلیم نہیں کیا گیا, ان کے تشخص کو. خیر سن 2018 میں جو ہے وہ قانون پاس ہوا اور خواجہ سراؤں کو ووٹ کا اور شناختی کارڈ کا اور مختلف اس طرح کے جو ان کے بیسک فنڈامنٹل رائٹس تھے وہ ان کو ملے. تو میرا جو تعلیمی سفر ہے, میں ایم فل کر چکی ہوں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے جی اردو لٹریچر میں. تو یہاں تک کا تعلیمی سفر کوئی آسان سفر نہیں تھا, کافی بے مشکل شک. تھا. کہیں سوسائٹی ریجیکٹ کر رہی تھی, کہیں فیملی سپورٹ نہیں کر رہی تھی, کہیں ہیرسمنٹ تھی, کہیں ٹیچرز کا رویہ مختلف تھا, کہیں کلاس فیلوز کا تعلق جو تھا وہ بڑا عجیب و غریب سا تھا میرے ساتھ. تو یہ بہت سارے اس طرح کے مسائل تھے جن کو ایک ہی بار میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. بہرحال ایک سائیڈ پہ یا ایک مارجن پہ ہمیں رکھا جاتا ہے, اور اسی طرح مجھے بھی رکھا گیا. لیکن میری کمیونٹی کی, خواجہ سرا کمیونٹی کی یا ہجرا کلچر کی مجھے فل سپورٹ رہی ہے. انہوں نے میری بڑی کوشش کی ہے مجھے پڑھانے کے لیے, اور انہوں نے صحیح. مجھے سپورٹ کیا ہے کہ آپ آگے بڑھیں. تو 14-15 سال سے میں مختلف اداروں میں پڑھا رہی ہوں, درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ رہی ہوں. لیکن آج کل یہ حال ہی میں ہمارے پنجاب میں تحفظ مراکز کا قیام ہوا ہے. ڈاکٹر عثمان صاحب نے, جو آئی جی پنجاب ہیں, انہوں نے جی یہ آغاز کیا ہے مختلف پولیس ڈپارٹمنٹ میں. تو وہاں پر ایز اے بی ایس او وکٹم سپورٹ آفیسر مجھے تعینات کیا گیا ہے, اور یہ بڑا اچھا اور ویری اہم نائس. قدم ہے پنجاب میں کہ اس سے نہ صرف خواجہ سراؤں کو نمائندگی کا موقع ملا ہے بلکہ ان کے لیے روزگار کے مواقع بھی کھلے ہیں. یعنی کہ اب تمام پنجاب کے جتنے بھی اضلاع ہیں وہاں پر ہر ضلع میں ایک خواجہ سرا جو ہے وہ بطور وکٹم سپورٹ آفیسر بیٹھا ہوا ہے. اس سے اچھا. ہمارے وہ خواجہ سرا جو تعلیم کی طرف آتے ہی نہیں تھے کہ ہم اگر تعلیم حاصل کر بھی لیں تو ہمارے پاس آگے جاب اپرچونٹیز نہیں ہے, ہم اس تعلیم کو حاصل کر کے آگے کیا کریں گے. ہمارے لیے جو سوسائٹی نے چھوڑا ہے وہ تو چھوڑا ہے, یا تو ہم بیگنگ کر سکتے ہیں, یا ڈانس کر سکتے ہیں, یا سیکس ورکنگ ہے. تو یہ 2-3 شعبے ہیں جن میں ہم جا سکتے ہیں. لیکن یہ ایک بڑا اہم فیصلہ ہوا جو ڈاکٹر عثمان صاحب نے کیا, اور یہ بڑا اچھا فیصلہ تھا.
کہ نہیں، اور خالصاؤں کو جو ہے تعلیم بھی آپ کو بہت انلائٹن کرتی ہے، اور ظاہر ہے اس کے بعد بھی آپ بہت کچھ سوچ پاتے ہیں، کر پاتے ہیں۔ آپ نے خود یہ سفر گزارا ہے، اور آپ نے جس طرح بتایا کہ پنجاب میں یہ تمام اقدامات کیے گئے ہیں جو کہ بہت خوش آئند ہیں، تو آپ نے جب یہ سفر گزارا اور تعلیم حاصل کی، ظاہر ہے اس سے آپ کو خود بھی تقویت ملی ہوگی، آپ کو کانفیڈنس ملا ہوگا۔ تو باقی خواجہ سرا جو پورے پاکستان میں موجود ہیں یا جہاں کہیں بھی اس وقت ہم دیکھے جا رہے ہیں، ان کو آپ تعلیم کی اہمیت کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ کیونکہ یہ چیزیں آپ نے خود ہی بتا دیا کہ 3-4 شعبے جو اٹیچ کر دیے گئے ہیں خواجہ سراؤں سے، اور ظاہر ہے ان کے لیے زندگی اتنی مشکل بنا دی جاتی ہے کہ پھر تعلیم اور تعلیم کے اخراجات وہ خود سے بیئر کرنا اور اتنا ثابت قدم رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میں خواجہ سراؤں کو یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ تعلیم کا نعم البدل کوئی بھی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ تعلیم جو ہے وہ ضروری ہے، بیسک تعلیم جو ہے وہ ضرور حاصل کریں تاکہ آپ اتنا تو جان سکے کہ بطور فرد یا بطور انسان یا آپ کا ایک الگ تشخص ہے، آپ ایگزسٹ کرتے ہیں سوسائٹی میں، اور آپ ایک فعال کردار ادا کر سکتے ہیں سوسائٹی میں، سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے۔ تو صحیح۔ یہ 2-4 چیزیں ہیں جو میں اپنے خواجہ سراؤں کو کہنا چاہتی ہوں، لیکن سوسائٹی کو بھی میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ہم پر آواز اٹھا رہے ہیں لوگ، بہت سارے لوگ جو ہیں جیوز والے ہیں یا میڈیا والے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں۔ میرے خیال میں ان کو اس بات کی تربیت دینی چاہیے سوسائٹی کو کہ آواز اٹھانے کی بجائے ہم پر آوازیں کسنا بند کر دیں، تو میرے خیال میں اس کا ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ اپنی بہت تالی بہت کو بہت بدلیں، ہماری تالی بجاتے ہیں اور آپ ہمیں تنگ کرتے ہیں یا ہمیں چھیڑتے ہیں، ہم پر آپ فکرے کستے ہیں، تو میرے خیال میں تالی کا انداز بدلیں اور ہمیں اپریشیٹ کریں کہ ہم نے ایک اتنی مشکل زندگی گزارنے کے باوجود ہم صحیح۔ اس سوسائٹی میں جی بھی رہے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اب ہمارے خواجہ سراؤں کا مستقبل مجھے امید ہے کہ پاکستان میں کافی بہتری کی طرف جا صحیح۔ رہا ہے۔ اس کے بہت لیے ہم بہت نے شکریہ۔ مختلف کاوشیں کی ہیں۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ مس فیضی، آپ نے ہمیں تھینک یو وقت نصرت۔ دیا اور بہت اچھی بات آپ نے کی۔ انشاءاللہ دوبارہ کسی وقت آپ کے ساتھ سیشن رکھیں گے۔ ابھی تشفی نہیں ہوئی، دل میں تھا کہ آپ کی مزید بات سنتے، لیکن وقت یہاں مکمل ہو گیا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت امپورٹنٹ اور اسٹرانگ پوائنٹ پہ انہوں نے بات مکمل کی ہے کہ تالیاں کسی کے لیے اور جملے کسی کے کسنے کے لیے استعمال نہ کریں، اس سے آپ کی اپنی تربیت ظاہر ہوتی ہے۔ لوگوں کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ خاموش بیٹھیں۔ ایک بریک، اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں۔